جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج بڑی دلچسپ خبریں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی خبر تو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ سربیا میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، اس کا جو ٹویٹ ہے وہ آج موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس کے اچانک وہاں سے ایک ٹویٹ آیا، اور اس ٹویٹ میں لکھا گیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس اپنے عملے کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیسز دینے کے پیسے نہیں ہیں سفارت خانے کے عملے کی طرف سے، اور جناب یہ سرکاری جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا، اور اس کے نیچے وہ جو تبدیلی والا گانا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، یعنی سب کچھ ملیا میٹ کر جانا ہے مگر آپ نے گھبرانا نہیں، یہ گانا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور یہ کسی بھی ملک کے لیے شرم سے ڈوب مر جانے کا مقام ہے کہ آپ کا اپنا سفارت خانہ، آپ کے اپنے عملے کے لوگ، آپ کے حکومت پاکستان کے امپلائڈ جو سفارت خانے کا لوگ ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اور جناب یہ ہم بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، اور پھر اس طرح کا مضحکہ خیز حکومت کا مذاق اڑانے والا جو ہے یہ گانا بھی لگایا۔ اچھا، جب سفارت خانے کی طرف سے کوئی ٹویٹ آتی ہے تو وہ سارے سفارت خانے والے ضرور دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی کتنی عزت میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ساری دنیا میں سفارت خانے کی خبر ہے، ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی ہوگی کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس اپنے عملے کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور 3 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے عملے کو تنخواہ نہیں دی۔ ان غریبوں کے پاس اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، ان کی فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، اور سفارت خانہ کس طرح تمسخر اڑا رہا ہے عمران خان کی حکومت کا، کیونکہ بیرون ملک تو عمران خان نہ بہت بڑے ٹائکون بنے ہوئے ہیں، جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، جو عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ بس 2 ہفتے آ کے یہاں پہ قیام کریں، پھر اس کے بعد بے شک عمران خان کے قصیدے گئے۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، تو انہیں دور سے یہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ ریاست مدینہ بن گئی ہے اور کرپشن ملک میں ختم ہو گئی ہے، سارے کرپٹ سیاستدان جو ہیں ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جو سب سے بڑا کرپٹ سیاستدان ہے وہ آج کل حکمران ہے، اور اس کو وزیر اعظم ہم کہتے ہیں۔ خیر، یہ اب ٹویٹ تو آ گئی، اب اس کا ریبٹل کیا آنا تھا، اس کے جواب میں کیا کہہ سکتے تھے؟ مثلاً آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا نا، فوری طور پہ سرکاری ترجمان وزارت خارجہ ایکٹیو ہو گئی، انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ پہلے سے زیادہ بری طرح پھنس گئے۔ جواب انہوں نے دیا کہ بھائی وہ اصل میں نا ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، یہ بڑی اچھی ٹرم ہے، اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور انسٹاگرام بھی اور فیس بک بھی اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی سفارت خانے کا ہیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ غلط میسج گیا، ورنہ تو تنخواہیں جا رہی ہیں، بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے پاکستان کے معاشی حالات ہیں، لیکن جو میسج جانا تھا وہ میسج جا چکا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سفارت خانے کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، ٹویٹر اکاؤنٹ، تو یہ زیادہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بری طرح اس طرح پھنس گئے ہیں۔ آپ نے گزشتہ چند دنوں سے یہ نعرے سنے ہوں گے کہ ہم ای وی ایم پہ الیکشن کرائیں گے، اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ کریں گے، اور یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، اب ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماڈرن زمانہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ پوری دنیا نہیں مانتی، لیکن چونکہ ہم زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں اس لیے انہوں نے کہا جی آپ زیادہ ماڈرن ہو، ہم زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم ای وی ایم لائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لائیں گے، اور اس میں دھاندلی نہیں ہو سکتی۔
ٹیکنالوجی کے بارے میں ان کی معلومات کا یہ حال ہے، ایک سفارت خانے کا اکاؤنٹ سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ کبھی کہتے ہیں ہیک ہو گیا، کبھی کہتے ہیں کسی نے شرارت سے کر دیا۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کے ووٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروانے چلے، وہ ہیک نہیں ہو سکتے؟ اس کے بارے میں بعد میں تردید نہیں آ سکتی؟ تو ایک دفعہ الیکشن ہو گئے اور وہ ہیک ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 22 کروڑ لوگ اس ملک میں اب توقع لگائے بیٹھے ہیں اگلے الیکشن سے کہ شاید کوئی بہتری کی خبر آئے۔ تو اگر وہ بہتری کی خبر انہیں نہیں ملے گی اور صرف چند ترجمان یہ بتا دیں گے کہ وہ ای وی ایم کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے یہ جو ای وی ایم کا کیس تھا وہ ان کا بہت بری طرح خراب ہوا ہے۔ اب جب یہ کبھی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے یا کبھی تقریریں کریں گے ای وی ایم کے حق میں، تو لوگ سیدھا سیدھا ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ سے تو ایک سفارت خانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں سنبھالا گیا، وہ ہیک ہو گیا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ای وی ایم ہیک نہیں ہو جائے گی؟ اور دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہم اس طرح بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں شاید جو دنیا میں وارز چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سائبر وارز، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیسے علم ہوتا ہے؟ کبھی ایف بی آر کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ 11 دن سے ہمارا جو سارے اکاؤنٹس تھے یا ہمارا سسٹم تھا وہ ہیک ہوا۔ کبھی کسی بینک کی طرف سے یہ اطلاع آ جاتی ہے، کبھی کسی سرکاری ادارے کی ویب سائٹ کے بارے میں یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ بھئی ان کا تو سارا سسٹم ہیک ہو گیا ہے۔ تو جب یہ سسٹم ہیک ہو سکتے ہیں تو ای وی ایم کس طرح ہیک نہیں ہو سکتا؟ اب ان کے پاس دو بڑے مزے کی سچویشن ہے۔ اب ان کے پاس دو راستے رہ گئے۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ یہ مانے کہ وہ سفارت خانے سے صحیح ٹویٹ ہوا تھا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹویٹ صحیح نہیں ہوا تھا، وہ اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، تو پھر یہ بھی تسلیم کریں کہ ای وی ایم بھی ہیک ہو سکتا ہے، اور ای وی ایم میں بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریتیں ہیں وہاں پرچی کے اوپر مہر لگا کر ہی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس سسٹم میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں البتہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ای وی ایم بہرحال کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ جو حکومت کے خواہشات پر بہت بڑی زد پڑی ہے، بہت انہیں پریشان ہونا چاہیے، اور ساری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اور اب اس جگ ہنسائی کے بعد اگر آپ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرواتے ہیں تو اس جگ ہنسائی میں اضافہ ہوگا۔